اللہ رب العزت نے اس کو اس لیے بیان کیا ہے کہ ہمیں بھی یہ باتیں سن کر پڑھ کر ان کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ان دونوں باتوں کو اگر لے لیا جائے کہ لقمان حکیم کی طرح اللہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی اولاد کو نصیحت کرے، اپنے ماتحتوں کو بتائے، اور ہر آدمی اس کو لے لے کہ بھائی جو اللہ نے ان کی ان باتوں کو پسند کیا اور ہمیں ان کو اپنانے کا حکم دے دیا، ہم ان کو اپنائیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو قرآن کے ذکر کرنے کا مقصد ہے وہ تب ہی پورا ہوگا کہ ہم اپنے ماتحتوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماحول اور معاشرے میں اگر اللہ نے ہمیں یہ سمجھ دیا ہے کہ ہم بتا سکیں تو بتائیں، اور دوسروں کو چاہیے کہ ہمیں یہ سن کر، ہمیں پڑھ کر، کسی کی مان کر ہم ان پر عمل کر لیں۔ قرآن پاک اصل آیا ہے عمل کے لیے، جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل۔ قرآن پاک کا یہ انداز کہ اللہ کے پہلے نبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے قوموں کو یہ بتایا، کہیں اللہ تبارک و تعالی اچھے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو نبی تو نہیں ہوتے لیکن نبیوں کو ماننے والے ہوتے ہیں، تو ان کی باتیں اللہ تبارک و تعالی بتاتے ہیں۔ تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ تم بھی اگر اللہ والا بننا چاہتے ہو نا تو نبیوں والا کام تم اپنے عزم میں لے لو تو اللہ والے بن جاؤ۔ آج کل دنیا ڈھونڈتی ہے نا اللہ والے، اللہ والے، تو سب سے پہلے اللہ والے کی صفت یہ ہوگی نا، پہچان ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن کے ذریعے رہنمائی کر رہا۔ اس سے بڑا اللہ والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو سامنے رکھ کر نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ یعنی آپ کی زندگی کے لمحات کو سامنے رکھ کر امت کی رہنمائی کر رہا ہو، یہ سب سے بڑا اللہ والا ہے۔ تو ایسے ہی ایسوں کی محفل مل جائے، ایسوں کے قدموں میں بیٹھنا مل جائے تو یہ سعادت ہے۔ آج دنیا اس تلاش میں ہے کہ ہمیں اللہ والا ملے، تو اللہ والا ملے گا لیکن علامت ہوگی تو نا، علامت دیکھ لو، تلاش کرو اس کو۔ اگر آپ کی اور میری رہنمائی کرنے والا قرآن کو سامنے رکھ کر کر رہا ہے تو بس آپ کو اپنا مقصود مل گیا۔ اس لیے کہ راستے پر چلنے کے لیے، صحیح راستے کو تلاش کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اسی کو معیار بنایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ صراط مستقیم نصیب فرما، اس پر استقامت نصیب فرما، لیکن اس کی پہچان کیا ہے کہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ فرمایا ان والا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور وہ صالحین ہیں۔ اب انہوں نے یہ راستہ اختیار کر کے یہ مراتب حاصل کیے ہیں نا، تو ہمیں بھی ان کے پیچھے چلنا ہوگا۔ تو یہ اللہ والے قرآن کریم نے یہاں پر جو حضرت لقمان حکیم کی واعظ کو ذکر کیا ہے، ایک ہم واعظ کرتے ہیں چلو جی کچھ بندے 10 15 20 ہوں، مجمع ہو، اور ایک یہ واعظ ذکر کیا ہے لقمان حکیم کا، لیکن یہاں پر ذکر بھی صرف آ رہا ہے تو ایک بیٹے کا ذکر آ رہا ہے۔ اپنے ایک بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے اور یہ واعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے نا بھائی کہ اولاد نصیحت کی محتاج ہے، ماں باپ کو حق بنتا ہے کہ ان کو سمجھائے۔ اگر ایک بندہ بھی ملتا ہے تو اس کے سامنے بھی صحیح بات اس کو بھی سمجھا دی جائے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے مجمع ہی بنایا جائے۔ آج یہ ذہن بن گیا ہے کہ مجمع ہوگا تو ہم بیان کریں گے، پھر واعظ کریں گے، نصیحت کریں گے، ایک دو کے سامنے کیا کرنا۔ تو اس سے قرآن کریم کی اس طرز سے دیکھیں
اللہ پاک فرماتے ہیں اذ قال لقمان لابنہ، دنیا والوں اس وقت کو ذرا یاد تو کرو، اور قرآن یاد کرا رہا ہے جس وقت حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہیں، اور صرف کہتے نہیں، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اس کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو نصیحت کریں جتنا فائدہ اس سے ہوگا، اتنا بڑے بڑے مجموع میں اس کو نصیحت حاصل کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ماں باپ جو کریں گے ماں اخلاص سے کریں، شفقت بھی ہوگی، محبتیں بھی ہوں گی، اور خیر خواہی کے ساتھ یہ بات ہوگی تو اثر بھی کرتی ہے، یقینی بات ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی پتہ ہونا کہ میں نے اس کو کیا کہنا ہے، جو ہوتا ہے وہ تو بتا رہے ہیں نا، دنیا کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے کاروبار میں معاملات میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو بتاتے ہیں نا اولاد کو، یا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن ہم سوچیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو کبھی بٹھا کر قرآن بھی سنایا، لقمان حکیم کی طرح اس کو نصیحت بھی کی ہے، اور نصیحت وہ کچھ دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی آئے۔ دنیا تک کی تو ہم کرتے ہیں نا، دنیا تک کے لیے یہ دکان کو اس طرح چلانا ہے، گاہک کو اس طرح ڈیل کرنا ہے، ملازمت میں اس طرح جاگنا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ زندگی کے دنوں کے لیے ہیں، 40-50 سال کی زندگی کے لیے ہی اس کو کہا جاتا ہے، وہ گئی تو آگے وہ بھی ختم۔ اور یہ کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ يَعِظُهُ، اس کو واعظ کر رہے ہیں، اور بنیادی نقطہ اول جو پہلی واعظ کی بات ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، مانا اے میرے بیٹے نہیں صحیح ہے، اے میرے پیارے بیٹے، تصغیر، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، کس محبت کے ساتھ اس کو سمجھا رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ پہلی بات اولاد کو سمجھائے، لا تشرک باللہ۔ بار میں سمجھائے نا تو کوئی مولوی صاحب سمجھائے کسی بچے کو یا کچھ تو ماحول دوسرا ہو تو وہ تو کہے گا یہ تو جی روز ہی گلا کرنے ہو جی کہ شرک نہ کریں، کدو کرنے آسی، ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم تو محبت والی باتیں کرتے ہیں، ہم تو یہ محبت ہوتی ہے کہ شرک نہیں ہے۔ اب شیطان بھی تو بڑا اس لحاظ سے بڑا سمجھدار اور بڑا ہی علم رکھنے والا ہے، بندے کو حقانیت سے ہٹانے کا علم اس نے بڑا حاصل کیا، غلط راستہ بتانے میں وہ بڑا ماہر ہے۔ تو وہ پھر اس جملے کو کہو نا کسی کو تو وہ آگے سے پتہ نہیں کیا کچھ پٹیاں پڑھا دیتا ہے، لا تشرک باللہ۔ اب ایک باپ محبت بری گفتگو کر رہا ہے تو اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے لا تشرک باللہ، اس لیے کہ شرک اگر کرے گا نقصان اس کو معلوم ہے کہ جو ابدی زندگی آنے والی ہے اس میں کبھی بھی رات سکون نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا، اس کے علاوہ جرم ہیں اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کے لیے تو ضابطہ بنا دیا کہ معاف نہیں کرنا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی اہم بات فرما رہے ہیں حضرت لقمان حکیم علیہ السلام اپنی اولاد کو، قیمتی بات ہے جس سے جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ لا تشرک باللہ، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بچے اور بھی ظلم نہیں کرنے، لیکن یہ شرک والا ظلم تو بہت بڑا ظلم ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، بڑے شرک سے، بڑے ظلم سے بچنا۔ اب یہ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، جس طرح وہ ذات میں وحدہ لا شریک ہے تو وہ صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، یہ اس کی خاص صفت ہے کہ ہر وقت ہر چیز کو جاننا، یہ صرف کس کی صفت ہے؟ اب اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو اور کو بھی شامل کر لیا تو شرک ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ کوئی کہے دو خدا ہیں، یہ ذات میں شرک ہے اور شرک بخشا نہیں جائے گا۔ کوئی کہے کہ اللہ کی جو خاص صفات ہیں
کہ ہر وقت چیز کو جاننا یہ ایک اللہ کی صفت ہے. اگر مخلوق کے کسی فرد میں کوئی مانتا ہے کہ نہیں اس کو بھی اس طرح ہر وقت کا علم ہوتا ہے تو یہ شرک ہوا صفات میں کہ نہیں ہوا؟ ہر وقت ہر چیز کو دیکھنا یہ کس کی صفت ہے؟ ہر وقت ہر چیز کو دیکھتے ہم بھی ہیں لیکن ہمارا دیکھنا بھی محدود ہے. ہماری آنکھ بند ہو جائے تو دیکھنا ختم ہو جاتا ہے. کھلی رہے آنکھ، سورج چلا جائے، لائٹ نہ ہو تو دیکھنا ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسباب کا محتاج نہیں. اس کا سننا یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ دیکھتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے. اور علیم تو ہے ہی ہے، خبیر ہے. تو اس لیے فرمایا ان صفات میں اگر شریک کرے گا نا بھائی تو ان شرک لظلم. تو پہلا مسئلہ اپنے بیٹے کو محبت بھرے الفاظ میں کیا بتایا، کیا نہیں کرنا ہے جی؟ شرک. جی کیا نہیں کرنا ہے؟ شرک. ہم بھی آپ کو یہی کہتے ہیں بچوں شرک نہیں کرنا ہے. اور حدیث پاک آپ پڑھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہیں اور ساتھ آپ کا شاگرد صحابی سوار ہے. او یا معاذ یا معاذ لبیک یا رسول اللہ. پھر جواب سوال کرتے ہیں، پھر وہ جواب دیتا ہے. فرمایا ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو پوری توجہ ہوگی نا. فرمایا ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے، چاہے تجھے جلا دیا جائے، لیکن اس کی ذات و صفات میں شریک. جو بات لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے، قرآن نے خبر دی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگرد کو، اپنے مرید کو، اپنے صحابی کو، اپنی مقتدی کو کہہ رہے ہیں. تو گویا یہ بات بتانا، نصیحت کرنا قرآن کی بھی سنت ہے، قرآن کا بھی طریقہ ہے، لقمان حکیم کا بھی طریقہ ہے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوڑو جی تو پہلی نصیحت کی بات کیا کہی ہے بیٹے کو؟ کہ شرک نہیں کرنا. جی پکا لو، کیا نہیں کرنا؟ بچے بھی باہر جائیں تو کہیں قرآن نے کہا ہے، لقمان حکیم نے بتایا، قرآن نے ہمیں خبر دے دی ہے کہ بچوں کو بھی بتا دو کہ لا تشرک باللہ، اور بچوں تم بڑوں کو بھی جا کر کہہ دو کہ لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک. اگلی بات فرمایا ہے یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. بچے جان خیال کرنا، اگر تیری کوئی بات، کوئی چیز بھی اگر دنیا کی چیز کسی جگہ پر بھی غائب ہو جائے، کوئی دانہ غائب ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ چھپ نہیں سکتا، ایک وقت اللہ اس کو بھی سامنے لے آئے گا. ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ. ایک چھوٹا سا دانہ اگر ہو جائے نا کسی چٹان کے اندر، او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ، اللہ اس کو بھی سامنے لے آئے. مطلب کیا ہے کہ اللہ کی قدرت ہے. دنیا والوں تم زمین میں چلے جاؤ گے، وہ جو چھوٹے چھوٹے دانوں کو بھی جانتا ہے، پھر نکال لے گا تو اتنی بڑی لاش سامنے لا کے کھڑا کر دے گا. یہ عقیدہ بنا لو، حساب کرے گا. مت سمجھو کہ ہم غائب ہو گئے، یہ تو ختم ہو گئے، نہیں، حساب و کتاب کے لیے لائے گا، اور تمہارے ذرات جہاں بھی ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں. کیوں؟ ان اللہ لطیف. یہ بھی عقیدے کی بات ہے، عقیدہ قیامت بھی سکھا دیا، ساتھ ساتھ عقیدہ یہ بھی بتا دیا توحید کے طور پر کہ شرک. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف. عقیدے کی درستگی کے بعد عبادات بتا دی، عبادات. فرمایا اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین ہوگی نا. پہلی بات شرک، دوسری بات عقیم قیامت پر یقین کرنا، حساب و کتاب ہوگا،
اور تیسری بات، نماز ایمان آ گیا، قیامت کو مان رہے ہو، اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا شروع کر دیا، اب تمہارے لیے نماز فائدہ مند بن جائے گی۔ اقیم الصلاۃ، اور یہ وہ حکم ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ۔ کل قبر کے اندر، میدان محشر کے اندر جب رجسٹر حساب و کتاب کو کھلیں گے تو سب سے پہلے نماز والا حساب شروع ہوگا۔ سب سے پہلا کون سا حساب ہوگا؟ جی، اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہمارے اندر نماز کا کتنا اہتمام ہے، کتنی دنیا مسلمان کرانے والی نماز کی پابند ہے، جس کا سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا، اس کے لیے ہم کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ تو ضرور کہتے ہیں جی ہم تو بڑے ترقی کر گئے، ہم تو بڑے جاننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، مولویوں کی گلاں نے، ہاں جی، کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں، اللہ معاف کرے گا، وہ چھوڑو جی نمازی دیکھے پہ ہے جی، دل پاک ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے۔ اکثریت یہ بھی کہہ دے دل پاک ہونا، دل اگر نماز نہیں پڑھتا تو پاک کیسے ہوگا؟ دل کی پاکی ہوگی تو نماز ادا ہوگی نا، جب نماز نہیں ادا کر رہا تو سمجھو کہ دل پاک نہیں ہے۔ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، چوتھی بات یہ ہے اچھائی کہنی ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ چوتھا حکم کیا ہے بچوں؟ اچھائی کہنی ہے، برائی سے اچھائی کی بات، نماز کا کہنا اچھی بات ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا کہنا اچھی بات ہے، بڑوں کا ادب کرنا اچھی بات ہے، بڑوں کی بے ادبی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا یہ منع کرنا چاہیے۔ اس طرح مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہیں بھائی نماز کی بندی بھی کرنی ہے، اچھی باتوں کو عام بھی کرنا ہے، برائیوں سے منع بھی کرنا ہے۔ فرمایا یہ والی بات ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، لیکن جس کو خدا بچائی کا کہیں گے، خاص کر جب برائی سے منع کریں گے تو پھر کچھ نہ کچھ مصائب تو بنتے ہیں۔ آپ پھر نماز پڑھو نماز پڑھو، مطلب کچھ بھی کوئی نہیں آتا، اگنے آپ کو نہ ہوئے سود نہ کھاؤ، کوئی غیر اللہ میں شرک سجدہ نہ کرو، اے ہوتے جا کے منت پہ مننا نہ کر، تو ظاہر گالے پھر گالیاں بھی نہیں تو مار بھی۔ پر میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ وَاصْبِرْ، اب آگے سے کچھ مسئلہ بنتا ہے نا، آپ برائی سے روکتے ہیں، برائی کو ختم کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، کوئی مسئلہ بنتا ہے، فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصْحَابَكَ، ایسی صورت میں پھر اپنے آپ کو پکا رکھنا، قدموں کے اندر تزلزل پھر نہیں آنا چاہیے، ڈٹ کے اس بات کو کر۔ لیکن فرمایا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، نماز بھی عبادت ہے، ثواب والا کام ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں جو تکالیف آئے ان کو برداشت کرنا، فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑے کاموں میں سے بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، آسان نہیں ہے، لیکن جب اس پر ڈٹ جائے تو پھر اس پر اجر بھی۔ جتنا کوئی کام مشکل ہوتا ہے نا دین کا، وہ کرنے میں اس کے اوپر مشکلات جو آتی ہیں نا، ان کو بندہ برداشت کر جاتا ہے اور اپنے راستے کو نہیں چھوڑتا، اپنی لائن کو نہیں بدلتا، وہاں پر پھر کوئی ایسی مسئلتوں کو نہیں سامنے لاتا نا، تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں نا تو نے بہت بڑا کام کیا ہے، ان ذالک من عزم الامور۔ اور آگے اب عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات بھی سکھائیں، وہی یاد ہے عقائد درست ہو جائیں، ماحول اور معاشرے میں عبادات آ جائیں، ماحول اور معاشرے میں برائی کو ختم کرنے کی محنت شروع ہو جائے، اچھائی کو عام کرنے کی محنت شروع ہو جائے، اور اس میں کوئی آئے بات تو صبر کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے اخلاق کو بندہ درست کر لینا، تو یہی بہترین دین کی ایک نقشے کی صورت انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ عقائد بھی ٹھیک ہوں، شرک کے قریب نہ جائے، نماز کا پابند ہو، عبادات کا پابند ہو، امر بالمعروف کرتا رہے، اچھائی کا کہتا رہے، برائی سے روکتا رہے، اس پر کوئی ہوتا ہے تو صبر کرتا رہے۔ اللہ وہ کہتے ہیں نا یہ دنیاوی تکالیف جو ہیں پھر ان کو آسان کر دیتا ہے، پھر اپنے اخلاق کو درست رکھ۔ فرمایا لا تصاعد خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا،
میرے بیٹے خیال کر لوگوں کے ملا کر تو خندہ پیشانی سے نخرے ٹخرے کر کے نہ ملا کر. لا تصاحر خدق للناس ولا تمشي في الارض مرحا، زمین پر چل تو اکڑ کے نہ چل، عاجزی کر. تیری اکڑ کیا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، گندا قطرہ پہ پلید جو ہے وہ تیری ابتدا ہے، تو کیا اکڑ کرے گا؟ کل جتنا بھی ہے کل سر جھک جائے گا، موت لے کر چلی جائے گی. اور دنیا میں ہی اگر خدا رفاتا تھوڑا سا سر کوئی درد ہو جائے تو پھر تکبر تو سارا نکل گیا. فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ ان اللہ لا يحب كل مختار فخور. فرمایا اس لیے کہ اللہ کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند. یہ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے، قرآن کو، اللہ کو یہ باتیں اس کی بڑی پسند ہے. رب نے ذکر کر دی. فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، تیری آواز کے اندر ایسا درار کر کے نہ کہ میں بہت بڑا ہوں، ایسی آواز نہیں، آواز کو بھی پست رکھ. اور اپنی چال کے اندر بھی عاجزی والا معاملہ، انکساری والا معاملہ رکھ. کیوں؟ اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، اکڑ کو پسند نہیں کرتا ہے. تو یہ باتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، ہمارے لیے بیان فرمائی. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہی، رب کو پسند آئی، ہمیں خبر دے دی. تم باپ ہو، اپنی اولاد کو یہ کہو، اور اولاد ہو، ماتحت ہو، ان پر عمل کر کے اللہ کے قرآن کے حکم کو بھی مانو اور نبی کی سنت کو بھی اپنا لو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنا ہے.